نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ پولیٹیکل سائنس کے طالب علموں کے لیے ہسٹری کا جو مطالعہ ہوتا ہے وہ محض ایک حالات و واقعات کا جائزہ لینا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس کا بنیادی جو مرکز اور محور ہوتا ہے اس کو انالیسز، تجزیہ کرنا اور اس سے ایک لائحہ عمل جو ہے وہ تشکیل دینا۔ تاریخ کے اندر جو واقعات ہیں برصغیر پاک و ہند کے اندر، وہاں پر مسلمانوں کا جو ایک عہد کہلاتا ہے، اس کے جائزہ لینا جو ہے وہ اس لیے ضروری تصور کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے نتیجے کے اندر برصغیر پاک و ہند کے اندر مسلمانوں کی جو سوچ اور فکر ہے اس کے ہمیں تمام پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، جس سے اس خطے کے اندر جو مسلمانوں کا نظام حکومت ہے اس کا بھی جائزہ لینے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے اندر جو مسلمانوں کا جو عمل داخل کا آغاز ہونا ہے، پھر اس کو ہم ایک پورے عنوان کے ساتھ تشکیل دے دیتے ہیں، دیٹ از کالڈ دا ایڈونٹ آف دا مسلم نیشنلزم۔ جس طرح کہ برصغیر پاک و ہند کے اندر جو مسلمانوں کا جو ہے وہ ایک آغاز اور پھر ارتقاء، پھر نشو و نما، پھر جو عروج و زوال ہے، ان تمام پہلوؤں پر جو مشتمل ہمارا جو سفر ہے، دیٹ ہیز بین ٹائٹلڈ ایز دا ایڈونٹ آف دا مسلم نیشنلزم۔ اب برصغیر پاک و ہند کے اندر مسلم ایڈونٹ جو ہے وہ اس کو اگر دیکھا جائے یا ایڈونٹ آف نیشنلزم کو دیکھا جائے تو بنیادی طور پر جو ہے وہ ہمیں تین تصورات کی جو ہے وہ ہمیں عکاسی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک تصور جو ہے وہ دیا جاتا ہے کہ برصغیر پاک و ہند کے اندر مسلمان جو ہے وہ ایک تبلیغ کے ایک کانسیپٹ کے ساتھ داخل ہوئے کہ اسلام کی تعلیمات جو ہے اس کو پھیلانے کے لیے جو ہے مختلف ادوار کے اندر مختلف سطح کے اوپر جو ہے وہ کاوشیں اور کوششیں کی جاتی رہیں۔ اس طرح ایک جو پریچنگ کا اسلام کا جو کانسیپٹ ہے، دیٹ از called the basic source to have introduced the Muslim in the subcontinent۔ تو اس طرح اسلام ان کے انٹروڈکشن کا سبب بنا۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک دوسرا کانسیپٹ آتا ہے وہ ہے کہ مسلمان came to the subcontinent as a trader۔ تو تجارتی سرگرمیوں کے لحاظ سے کیونکہ وہاں پر جو اس عہد کے اندر جہاں مسلمانوں کے برصغیر پاک و ہند کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا کوئی ہسٹوریکل ریفرنس تشکیل دیا جاتا ہے، وہاں بھی جو ایک محرک واقعہ کو قرار دیا جاتا ہے، دیٹ از آلسو بیسڈ آن دا پرنسپل آف دا بزنس ایکٹیویٹی۔ تو اس طرح کہتے ہیں تجارت جو ہے وہ مسلمانوں کے اس خطے کے ساتھ ایک وجہ بنی اس کے ساتھ رابطے کرنے کی۔ پھر جہاں پر جا کر جو ایک اور کانسیپٹ آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ انویژن کا تصور، کہ ایک اسلامی ریاست اپنے جو نشو و نما حدود اور قیود کا رکھتی تھی، تو اس کے اندر جو ہے اپنے لیے انہوں نے سب کانٹیننٹ کو بھی اس خطے کے اندر اپنے جو دلچسپی ہے اس کے اندر ایک انویژن کے طور پر جو ہے وہ لی۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر ہم تین مختلف زاویوں سے برصغیر پاک و ہند کے اندر مسلمانوں کے جو کنیکشن ہے اس کے لیے ہم ریزننگ تلاش کرتے ہیں، یعنی کہ پریچنگ بھی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ بزنس بھی ہے، ٹریڈنگ بھی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ انویژن کا کانسیپٹ بھی۔ لیکن اگر ہسٹوریکل دیکھا جائے تو یہاں پر جو ایک ریفرنس کے طور پر ہمارے پاس سامنے آتا ہے کہ جب مسلمان جو ہے وہ ایک تاریخ کے ریفرنس کے اندر جو ہے وہ برصغیر پاک و ہند کے اندر دیٹ از کالڈ دا کانکویسٹ آف دا سندھ، یا اسے فتح سندھ کا کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اسلام کو جو ہے وہ سندھ کو باب اسلام بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ سندھ کے ذریعے داخل ہوا۔ اب جو فتح سندھ ہے یہاں پر جا کر ہمیں جو ایک واقعہ جس کو اس بنیاد کے اوپر فتح سندھ قرار دیا جاتا ہے، دیٹ از دا کانکویسٹ آف دا محمد بن قاسم، یا محمد بن قاسم کی فتح یا اس کا انویژن۔ اب یہاں پر جا کر جو محمد بن قاسم کی جو انویژن ہے اس سے متعلق بھی جو نقطہ نظر ہے وہ ایک نہیں پائے جاتے، یہاں پر بھی جو نقطہ نظر ہے وہ مختلف پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک تصور دیا جاتا ہے کہ سب کانٹیننٹ واز دا رچ ان ٹرمز آف دا ایگریکلچرل پروڈکٹس۔ اس طرح جو مسلمانوں کا جو ریاست جو بہت پھیل چکی تھی، ان کی آبادی بہت بڑھ چکی تھی، لیکن وہ ان علاقوں پر مشتمل تھی جہاں پر جو ہے وہ ایک ریگستان کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، یعنی کہ عربیہ جو کانٹیننٹ ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر ان کو اپنی آبادی کی جو زرعی اجناس کی ضرورت کی تکمیل کرنے کے لیے جو وہ ایسے علاقوں کی تلاش تھی جہاں پر جا کر وہ ان کے لیے زرعی جو فوڈ کی جو ضروریات ہے وہ بآسانی جا پوری، چونکہ سب کانٹیننٹ واز rich in this regard، تو that is why it became the area for the interest of the Muslims۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ فوڈ نیسیسٹی از دا پرائمری ریکوزٹ آف not only the human being but is the primary responsibility of the state as well، because جب کوئی اسٹیٹ جو ہے وہ فوڈ اسکارسٹی کے عمل کا آئینہ دار بن جاتی ہے تو پھر وہاں پر اس کی نیشنل انٹیگریشن کا تصور بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسے کہا جاتا ہے کہ زراعت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے برصغیر پاک و ہند کے اندر مسلمان جو ہے وہ دعوت۔ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہاں پر سب کانٹیننٹ واز ویری رچ ان دا
نیچرل ریسورس جس کے اندر جو ہے وہ تجارتی سرگرمیوں کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک بہت بڑا معاہدہ تھا، تو اپنی جو آبادی تھی مسلمانوں کی، اس کے اندر بھی ایک جو انسٹنکٹ کے اندر تجارت شامل تھی، تجارت کو اپنے لیے ذریعہ معاش تصور کرتے، تو اس ذریعہ معاش کو حاصل کرنے کے لیے بھی مسلمانوں نے سب کانٹیننٹ کا جو ہے وہ رخ اختیار کیا۔ پھر یہاں پر جو کہا جاتا ہے کہ ایک اور جو بنیادی وجہ تھی کہ سندھ کے جو جارٹ فیملی تھی، جو واری تصور کیے جاتے ہیں، they have contributed in the interest of the Iranian government when Muslim rulers were fighting against the Iranian government۔ تو اس طرح کہتے ہیں وہاں پر ان کو ایک ریونج کا کانسیپٹ پایا جاتا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ سلطنت ایران کی جو ہے وہ مدد کی ہے ان حملوں کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ان کے ہوئے۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر جا کر جو ہے وہ ایک فوجی نقطہ نظر سے بھی تصور دیا جاتا ہے کہ وہ ایک سبب بنا مسلمانوں کا۔ پھر یہاں پر جا کر ایک اور جو لاجک اور ریزننگ تلاش کی جاتی ہے اس انویژن کی یا مسلمانوں کی یہاں پر آنے کی، وہ یہ ہے کہ تاریخی طور پر کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا جو ایک حکمران تھا جو یہاں پر ایک مکران کے اندر جو مسلمانوں نے اپنے ایک حکمران کا ایک تصور یا حکومت کا ایک تصور جو ہے وہ حاصل کر لیا تھا، لیکن جب مکران کا مسلمان حکمران جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کے بعد اس کے جانشین کو جو مقامی آبادی نے جو ہے وہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح وہ مکران کا جو حکمران کا جو ایک خاندان کے اندر وراثت کا جب یہ کانسیپٹ انہوں نے تسلیم نہیں کیا تو پھر اس لواحقین کے ساتھ یا متاثرین کے ساتھ جو ہے وہ ایک تصور جو ہے مسلمانوں کا جو ہے وہ اپنی وابستگی کے لحاظ سے استوار و لحاظ اس کی مدد کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک حملے کا جو ہے وہ تصور جو ہے وہ اختیار کیا گیا۔ لیکن جو یہ تمام تصورات ہیں، یہ میں نے کہا انہی تصورات میں سے ہیں جن کو اس کی طرف ریفرنس کے طور پر اس میں کیا جاتا ہے کہ وائی دا مسلمان ہیز ٹو انویڈ دا سب کانٹیننٹ، اور یا فتح سندھ کا جو ہے وہ سبب کیا بنا۔ دیکھیں یہاں پر جو ایک مشہور جو تصور دیا جاتا ہے یا ایک پاپولر جو کانسیپٹ دیا جاتا ہے وہ راجہ داہر کا بیہیویئر تھا اس واقعے کے نتیجے کے اندر کہ جب مسلمانوں کے کچھ تاجر جو ہے وہ ہندوستان سے تجارتی سرگرمیاں کے حوالے سے واپس اپنے وطن جا رہے تھے، تو کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جو ایک نیچرل کلچر تھا کہ تاجروں کو جو ہے وہ سمندری یا دریائی راستوں کے ذریعے جو ہے وہ اس کے اندر لوٹ لیا جاتا تھا۔ تو ایسا ہی عمل جو ہے وہ سندھ کے اندر کیا گیا۔ تو جب ایسا عمل کیا گیا تو اس کے اندر جو لوٹ مار کی گئی اس کے اندر جو ہے وہ کچھ خواتین کے ساتھ بے حرمتی کا بھی کانسیپٹ جو ہے وہ پیدا ہوا۔ تو پھر وہاں پر جا کر جو کچھ افراد اس راجہ داہر کے عہد کے اندر جو ڈاکوؤں کی سرگرمیوں سے متاثر ہوئے تھے، ان میں سے کچھ جو ہے وہ اپنی آواز جو ہے وہ مسلمانوں کے جو مشرقی اس وقت حکمران کراتا تھا حجاج بن یوسف، ان تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ اور حجاج بن یوسف جو ہے وہ اپنی وجہ شہرت بھی رکھتے تھے، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ حکومتی حوالوں سے دباؤ بھی تھا۔ اس طرح وہ ایک ایسا عمل جو ہے وہ اختیار کرنا چاہتا تھا جہاں پر وہ اپنی جو طاقت ہے اور جو وجہ شہرت ہے نہ صرف اس کو استوار کر سکے، بلکہ وہاں پر جو اپنی جو مسلمانوں سے ان کی جو توقعات ہے ان کو اسلامی جو ان کا جو فریضہ تھا اس کو بھی سر انجام دے سکے۔ اس طرح کہتے ہیں کہ دراصل وہ جو راجہ داہر کے جو ڈاکو نے جو حملہ کیا اس کے جواب کے اندر جا کر رد عمل کے طور پر جو ہے محمد حملہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ حجاج بن یوسف نے پہلے خطوط لکھے، لیکن راجہ داہر کا جو جواب تھا وہ اس کے لیے ان ایکسیپٹیبل بلکہ ہیوملیٹنگ تھا کہ انہوں نے واضح طور پر یہ فیصلہ سنا دیا کہ وہ کسی بھی طرح ڈاکوؤں کے خلاف جو ہے وہ کوئی عمل کرنے کے لیے طاقت میں نہیں رکھتے یا وہ ایسا عمل نہیں کریں گے۔ تو جب آپ کے پاس کوئی آپ کا رسپانس جو ہے وہ پازیٹیو نہ آئے دین اٹ بیکمز a necessity for the prestige of a ruler and the prestige of the state کہ جو دنیا کی سب سے بڑی ریاست کے تصور کے ساتھ قائم ہو کہ وہ ایک ایسی ہیوملیشن کو جب ایکسیپٹ کرتے۔ اسی طرح یہاں پر وہ راجہ داہر کا جو بیہیویئر تھا اس رابطے کے نتیجے کے جو حجاج بن یوسف نے کیا تھا، جب وہ مثبت نظر نہ آیا تو پھر عملی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ یہاں پر جا کر حملہ کریں گے۔ تو اس طرح کہتے ہیں پھر محمد بن قاسم کو کہا گیا ہے، یہ محمد بن قاسم سے بھی پہلے کئی ایڈونچر کیے گئے راجہ داہر کے کو سبق سکھانے کے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ دریائے سندھ کو جو عبور کرنا تھا اور اس کے بعد راجہ داہر کا مقابلہ کرنا تھا، یہ دونوں عمل جو ہے وہ انتہائی مشکل تھے۔ تو اس لیے مسلسل ناکامیوں نے بھی حجاج بن یوسف کو جو ہے وہ ایک
اپنے لیے جو ہے وہ ایک حکمران کے طور پر اپنی جو طاقت ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان تصور کیا تھا، تو اس کے نتیجے کے اندر بالآخر جو ہے وہ محمد بن قاسم کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ مسلمانوں کے ریاست کے اور نمائندے کے طور پر ایک جو مسلمان ریاست کے جو فرائض ہے اس کی ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے ایک جو ہے وہ کارروائی کا عمل جو ہے وہ کریں۔ تو پھر محمد بن قاسم کی قیادت میں جو کہا جاتا ہے کہ ایک 17 سال کا نوجوان تھا جس کو یہ سونپی گئی، بلکہ بات تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسرا یہ ذمہ داری لینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، کیونکہ فرسٹریشن اور مایوسی کی یہ کیفیت تھی جو پہلی کاوشیں ناکام ہو گئی، لیکن محمد بن قاسم نے جو ہے تصور ہے اس کو قبول کیا اور پھر اپنی جو ذمہ داری جو ہے اس کو پوری طاقت کے ساتھ نہ صرف دریا سندھ کو عبور کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے راجہ داہر کو شکست دینے کے بعد اپنی جو فتوحات کا سلسلہ ہے وہ ملتان تک جو ہے وہ اس کو وسیع کر دیا۔ لیکن یہ محمد بن قاسم کا جو حملہ اور سندھ پر جو اس کی کامیابی ہے، اس کو جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ تصور مسلمانوں کی انٹریکشن کے لحاظ سے قرار دیا جاتا ہے، لیکن یہ مسلمانوں کی جو ریاست کا جو ایک تصور ہے اس خطے کے اندر، یا سندھ کو یا ملتان تک کے جو علاقے ہیں ان کو اسلامی ریاستوں کے اندر جو ضم کرنے کا جو تصور ہے وہ باہر کا محمد بن قاسم کے حملے سے جب وہ استوار نہ ہو سکا۔ اس کی بنیادی وجہ جو بنی وہ ایک تو محمد بن قاسم کو جو ہے وہ واپس بلا لیا گیا، پھر اس کے سکسیسر کے طور پر کسی کو نہیں مقرر کیا گیا، پھر ہندوستان جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں تسلیم تھا، اور اس مہم کو جو ہے وہ عملی طور پر پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک طویل جدوجہد کی ضرورت تھی۔ اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ محمد بن قاسم کو بھی جن حالات و واقعات سے وہاں پر واپس بلایا گیا وہ بھی ایک ناگوار اور ڈی مورلائزنگ اسپیکٹ تھا۔ مسلمان جو یہاں پر اسلام کے دائرہ کار میں داخل ہو چکے تھے ان کے لیے بھی، اور جو مسلمان فوج کے اندر بھی تھے، تو اس کو جس طرح واپس لے جایا گیا اس کا ایک جو تصور دیا جاتا ہے کہ راجہ داہر کی بیٹیوں کو جب مسلمان حکمران کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے کچھ اپنے عصمت دری کے حوالے سے کچھ چارجز جو ہے وہ ان پہ لگائے، لیکن وہ بجائے اس کے اس تحقیق کا کوئی عمل اختیار کیا جاتا اس کو نہ سے عہدے سے اٹھا دیا گیا بلکہ پابند سلاسل کر دیا گیا۔ اس طرح جو برصغیر پاک و ہند کے اندر مسلمانوں کے اندر ایک فتوحات کا ایک دروازہ کھل گیا تھا، لیکن اس فتوحات کے دروازے کے اندر جا کر اس کے بعد اس کو ایک مستقل پہلو کے طور پر مسلمان کی ریاست کا تصور یہاں پر قائم کرنا وہ نہ ہو سکا۔ تو بہرکیف اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ مسلمان جو آئے وہ پھر اپنی سوچ اور فکر کے تحت جو ہے یہاں پر رہ گئے، انہوں نے ایک عمل جو ہے وہ اختیار کیے رکھا اور وہ مسلمانوں کی تعلیم اور تبلیغ کا جو ہے وہ ایک سبب بنتے چلے گئے۔ تو اس طرح سے جب برصغیر پاک و ہند کے اندر مسلمانوں کا ایک تاریخی ریفرنس کے طور پر جو ہے وہ ایک انٹریکشن کا جو ایک سبب قرار دیا جاتا ہے وہ محمد بن قاسم کو ہے، لیکن محمد بن قاسم کی جو فتح ہے وہ مستقل مسلمانوں کی حکومت کا جو ہے وہ سبب نہ بن سکی۔ اس طرح جو مسلمانوں کا ایڈوینٹ آف دا مسلم نیشنلزم ہے، اس کا اگر فرسٹ فیز قرار دیا جائے تو فرسٹ فیز ہم کہہ سکتے ہیں ایرا when the first Muslim landed on the soil of the subcontinent and it came to the conclusion with the conquest of the Sindh۔ تو محمد بن قاسم نے صرف جو ایک انٹریکشن پہلے، یقینی بات ہے کہ جب یہ راجہ داہر کا بھی ریفرنس کیا جاتا ہے تو مسلمان واپس آ رہے تھے تجارتی ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کی انٹریکشن وہاں پر موجود تھی، اور اس سے پہلے بھی اسلام کے اندر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں فتوحات کا دور جو ایک دائرہ کار تھا وہ ان مکران کے ساحل کے اندر مسلمانوں کی حکومت کا قائم ہونا بھی یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ انٹریکشن پہلے سے موجود تھی، لیکن ایک تاریخی طور پر جو ایک بہت بڑا واقعہ کے طور پر جو ہے وہ اس کو تاریخ نے رقم کیا محمد بن قاسم کے حوالے سے۔ تو اس کو الٹیمیٹلی جو ایک ہسٹری کے طور پر ایک یونیورسل ٹروتھ کے طور پر جس واقعے کو بنیاد بنایا جاتا ہے فتح سندھ اور مسلمانوں کی ایڈوینٹ اور مسلم نیشنلزم کے حوالے سے، دا سب کانٹیننٹ دیٹ از دا محمد بن قاسم۔